مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان رہا نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے انتم الاعلون، تم غالب ہوگے اگر مومن ہو، تو مومن تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہمارا آخرت پر یقین صفر ہے؟ لیکن بالکل ایسی ہی بات ہے۔ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہ رکھتا ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ تباہ کن سوچ ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور یعنی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا مسلمان یعنی امتحان کا خیال نہیں ہے اس کا۔ یعنی دنیا کی زندگی اس کو ہم امتحان نہیں بلکہ عیش اور آرام، کھالے پیلے جیلے والا معاملہ ہے۔ جتنے بھی دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایک مختصر بات ہے، آپ سوچیں اس بات پہ۔ آپ کا بچہ پڑھ لکھ گیا، کیپٹن، میجر، جنرل وغیرہ جو بھی بن گیا، آپ کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا کامیاب ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، پروفیسر بن گیا، اور ڈین آف ڈپارٹمنٹ بن گیا، ڈپارٹمنٹ کا ڈین بن گیا، آپ کہیں گے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ یا ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، آپ کہیں گے میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ آرمی چیف کا اگر والد زندہ ہے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، تو کیا وہ اپنے آپ کو ناکام، وہ باپ اپنے آپ کو ناکام تصور کرے گا؟ نہیں، وہ کہے گا میں تو بڑا کامیاب ہو گیا، کیونکہ بہت سے جنرل جو ہیں میرٹ میں آنے کے باوجود آرمی چیف نہ بن سکے، میں کامیاب ہوگا، میرا بیٹا آرمی چیف بن گیا۔ دیکھیں، دنیا کی سوچ ہے، ہم دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ اور دیکھ لیں، یعنی دیکھیں، میں آپ سے ایک بات یہ کہوں گا، یعنی اس کے ثبوت کے طور پہ، دلیل کے طور پہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے، اگر تم مومن ہو تو تم غالب ہوگے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ یہ یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہ مومن ہوگا تو وہ مغلوب نہیں ہوگا، غالب ہوگا۔ قرآن والے، القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن یعلو، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آتا، یعنی حامل قرآن وہ غالب ہوگا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو انسان، مسلمان آج کا ذلیل ہے، خوار ہے، اور دنیا کی کمانڈ گمراہ لوگوں اور باطل پرستوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف چین ہے جس کے چرچے ہو رہے ہیں، تو وہ کمیونسٹ ہے، دین کو وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ اس طرف ہمارے قریب ہندوستان ہے جو کہ بتوں کا پجاری ہے عام طور پہ۔ ایک طرف امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، اس کی غلبہ ہے اور وہ تھانے دار بنا ہوا ہے۔ اسرائیل ہے، یہودی ہیں جو کہ مغضوب علیہ قوم ہے، اللہ کے غضب یافتہ ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور مسلمان کو وہ پیٹ رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں اپنی حالت، مسلمان مغلوب ہے،
مسلمان کی آج اقوام عالم میں کوئی حیثیت نہیں ہے. مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان رہا نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ غالب ہوتا. قرآن کی آیت ہے انتم الاعلون، تم غالب ہوگے اگر مومن ہو. تو مومن تو نہیں ہے. تو یہی بات ہے. میں آج کا جو موضوع ہے کہ ہمارا آخرت پر دیکھیں، تین بنیادی وہ ہمارے عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان تینوں پر ہمارا یقین زیرو ہے. اللہ نہ ہمارا معبود ہے، نہ رسول کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ آخرت پر تو یقین ہے ہی نہیں ہمارا. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چھٹی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین غالب ہو، میرا کلمہ غالب ہو. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم حق کو غالب کرو، دین کو غالب کرو. کلمۃ اللہ ہی العلیا، میری بات سب سے بالا تر ہو، دین غالب ہو. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے ہدایت اور دین حق دے کر، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے. آج ادیان باطل غالب ہیں، مسلمان تو ہے ہی نہیں. مسلمان کا تو نام و نشان نہیں ہے. اللہ ماشاءاللہ کی بات الگ ہے. من حیث القوم، امت مسلمہ ختم ہے، زیرو ہے ہی نہیں. تو بہرحال دیکھیں، یہ باتیں ساری میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں اور جاگ جائیں. اس وقت مسلمان غافل ہے اور یہ غافل رہنا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے ایک ترجیح بنا لی ہے دنیا کو، اور اس نے دنیا کو یا دنیا کی کامیابی کو اس نے حقیقت سمجھ لیا ہے. اب یہ اس کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. آپ دیکھ لیں، میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، اپنا خود احتساب کریں. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کی کامیابی ہمارا اصل مدعا ہے. اللہ، آخرت، اللہ کی رضا، رسول کی پیروی، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اور سب سے جو بنیادی بات ہے وہ اللہ کی رضا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے گزاریں. یعنی ہر کام میں ہمارے للہیت ہونی چاہیے تھی. ہمارے ہر کام میں نفسانیت ہے. یہ جملہ اس پر غور کریں نا. ہمارے نزدیک، میرے سامنے میرا صرف ظاہری مفاد ہے. آخرت پہ تو ہمارا یقین صفر ہے. تو دیکھ لیں، جس پر ہمیں یقین ہے دنیا پر اور دنیا کی کامیابی پر، ہم سب دنیا کے لیے جی رہے ہیں، کیونکہ دنیا اور دنیا کی کامیابی ہماری نظر میں واقعی حقیقت ہے، جبکہ یہ ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں ہمیں اس لیے ڈالا ہے کہ ہماری آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے. ہم یہ امتحان دیں، بری حالت ہو، اچھی حالت ہو، دونوں حالتیں امتحان ہوتی ہیں. بری حالت جو آتی ہے، کوئی معاشی پریشانی ہوتی ہے یا بیماریاں آ جاتی ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پروگرام میں شامل ہی نہیں تھا. ہم نے تو اونچی اڑان اڑنی تھی، ہمیں تو صحت مند رہنا تھا. حادثہ آ گیا، اس کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں تھے. بیماری آ گئی، تیاری نہیں ہے. مالی پریشانی آ گئی، ہم تیاری نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں، یہی دنیا ہی ہماری پریشانی کا باعث ہے اور دنیا ہی ہماری خوشیوں کا باعث ہوتی ہے. خوشخبری آپ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کی خوشخبری
دنیا کی، اس کو آپ خوشخبری قرار دیتے ہیں، اور تو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، ہمارے لیے تو اس میں ہمارے لیے کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا۔ تو دیکھیں یہ مختصر باتیں ہیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں اور اپنے لیے اچھا سوچیں۔ ہم اپنے لیے برا سوچ رہے ہیں۔ جب آخرت کو آپ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں بھی آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، پریشان رہیں گے۔ کوئی دولت، عزت، شہرت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ بہت سے جو یعنی ظاہری کامیابیوں کی عروج پہ تھے، آپ دیکھ لیں، خبریں آپ کو ملتی رہتی ہیں، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فلاں ڈپریشن میں چلا گیا، فلاں یہ ہوا۔ تو دیکھیں یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے اوپر رحم کریں، دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھیں اور آخرت کی کامیابی کو مدعا بنا لیں۔ اللہ کے لیے زندگی گزاریں، نفسانیت کو چھوڑ کے اللہ والے آپ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔